बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आल इमरान आयत नंबर 164-165। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलुम मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन क़द असबतुम मिस्लैहा क़ुल्तुम अन्ना हाज़ा क़ुल हुवा मिन इंदी अनफुसिकुम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लक़द तहकीक मन्नल्लाहु एहसान किया अल्लाह ने, मन्ना एहसान किया अल्लाह ने, अला पर अलमोमिनीन मोमिनों पर, इस जब बासा भेजा, फ़ीहिम उनमें, रसूलन एक रसूल, मिन अनफुसिहिम मिन से, अनफुसिहिम उनके नफ्सों से, यतलू वो तलावत करता है, अलैहिम उन पर, आयातिही उसकी आयात, वयुज़क्कीहिम और उन्हें पाक करता है, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा और वो उन्हें सिखाता है किताब, वल हिकमा और हिकमत, वाह और इन अगर, कानू थे वो, मिन से, कबलू इससे पहले, लफ़ी अलबत्ता में, ज़लालिम मुबीन खुली गुमराही में। अवलम्मा क्या भला जब, असाबतकुम पहुंची तुम्हें, मुसीबतुन कोई मुसीबत, क़द असबतुम तहकीक तुम पहुंचा चुके हो, क़द तहकीक, असबतुम तुम पहुंचा चुके हो, तुमने पहुंचाई है, मिस्लैहा उससे दुगनी, मिसल माने मिस्लैहा तस्निया है, उससे दुगनी, कुल तुमने कहा, अन्ना हाज़ा, अन्ना कहाँ से, हाज़ा ये कहाँ से आई है, कुल कह दीजिए, हुआ वो, मिन से, इंदी अनफुसिकुम इंदी जानिब से, अनफुसिकुम तुम्हारे नफ्सों की, इन्नल्लाहा बेशक अल्लाह ताला, अला पर, कुल्ली हर, शैइन चीज़, क़दीर खूब कुदरत रखने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह आल इमरान में हम ग़ज़वा उहद का वाक़या पढ़ रहे हैं। बहुत तफसील से वाक़या बयान हुआ है, उसकी जुज़ियात बताई जा रही हैं। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान में ग़ज़वा उहद के पस मंज़र में यह आयत आई है। अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। ये अल्लाह ताला का मोमिनों पर एहसान था कि उन्हीं में से, यानी उन्हीं की कौम में से एक अल्लाह ताला ने रसूल उनमें भेजा, अरबों में ही, यतलू अलैहिम आयातिही जो उन्हें अल्लाह ताला की आयात पढ़कर सुनाता था, वयुज़क्कीहिम उन्हें पाक करता था, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा और उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देता था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारियाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत इस आयत में बताई जा रही है कि अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे 4 काम लगाए थे। ये आयत कुरान पाक में 4 जगहों पे आती है। एक दुआ इब्राहिमी भी है ये सूरह बकरा के आगाज़ में। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी अल्लाह ताला से कि या अल्लाह मेरे नस्ल में से एक ऐसा नबी भेज जो तेरी आयतें पढ़े, तेरी आयतों की तिलावत करे, वो लोगों को आयतें पढ़कर सुनाए, उनका तज़किया करे, उनके किताब व हिकमत की तालीम दे। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दुआ के नतीजे में अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे 4 फ़राइज़ आयद किए हैं, जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ में भी हमें नज़र आते हैं। तो अल्लाह ताला ने उन पे 4 फ़राइज़ कौन से आयद किए हैं? पहला ये कि वो तिलावत आयात करेंगे, यानी कुरान पढ़कर सुनाएंगे लोगों को। दूसरे ये कि वो उनका तज़किया करेंगे, यानी उनके नफ्सों को पाक करेंगे, उनकी इस्लाह करेंगे। और तीसरे ये कि वो उनको किताब की तालीम देंगे। और चौथे ये कि वो उनको हिकमत की तालीम देंगे। और हिकमत आपको पता है कि सुन्नत और हदीस को कहा जाता है, क्योंकि एक वही जली है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई कुरान पाक की शक्ल में,
اور ایک وحی خفی تھی جو حدیث کی شکل میں نازل ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وحی جلی کو وحی مطلوبی کہا جاتا ہے، یعنی ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور ہر وقت ہر جگہ تلاوت کسی نہ کسی جگہ ہو رہی ہوتی ہے مسلسل۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے وہ قرآن پاک ہی ہے دنیا میں۔ اور دوسری وحی غیر مطلوب ہے، یعنی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی اس طرح جیسے قرآن کی جاتی ہے، لیکن پڑھی وہ بھی جاتی ہے ہر جگہ، ہر وقت ہی کوئی نہ کوئی حدیث کے مطالعے میں مصروف ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ اس نے تمہیں میں سے ایک ایسا رسول بھیجا جو تمہیں کتاب کی تلاوت کر کے سناتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اگرچہ اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ عربوں کے ہاں پڑھنے لکھنے کا تو رواج ہی نہیں تھا اور وہ بہت بگڑی ہوئی قوم تھی، ہر برائی ان میں پائی جاتی تھی، معاشرتی برائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کے نفوس کا تزکیہ کیا اور پھر وہ نفوس ہمارے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شکل میں جلوہ گر ہوئے۔ سب نے دیکھا اور دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں۔ پھر فرمایا اولما اصابتکم مصیبت، کیا جب کبھی تم پر کوئی مصیبت آئی، قد اصبتم مثلیہا، تو تم اس سے پہلے دگنی پہنچا چکے ہو انہیں۔ یعنی غزوہ احد میں جو مسلمانوں پہ مصیبت آئی تھی کہ مسلمانوں کو فتح ہوتے ہوتے فتح شکست میں تبدیل ہو گئی تھی اور 70 مسلمان مجاہدین شہید ہو گئے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ تو اب مسلمان پریشان تھے کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس سے پہلے انہیں دگنی مصیبت اس طرح کی پہنچا چکے ہو۔ غزوہ بدر کا موقع یاد کریں، جب غزوہ بدر میں کفار کو شکست ہوئی تھی، ان کے 70 سردار مارے گئے تھے اور 70 ہی قیدی ہوئے تھے، پھر ان سے فدیہ لے کے انہیں آزاد کیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس سے دگنی پہلے انہیں پہنچا چکے ہو غزوہ بدر کے موقع پر۔ تو یہ فتح اور شکست تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کبھی ایک کے حصے میں آتی، کبھی دوسرے کے حصے میں۔ تو اگر تم اس وقت پریشان نہ ہو، اگر اس وقت تمہیں شکست ہو بھی گئی ہے، تو آئندہ اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری نیتوں کا پھل دے گا اور تمہیں اللہ تعالیٰ فتح یاب کرے گا۔ کل تم انا ھذا، تو مسلمان پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ کہاں سے مصیبت آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قل ھو من عند انفسکم، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تمہارے اپنے نفسوں کا کیا دھرا ہے، یہ تمہارے نفسوں کی جانب سے آئی ہے، نفسوں کی طرف سے آئی ہے یہ مصیبت، شکست کی جو مصیبت آئی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ انسان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے اپنے نفس کی وجہ سے پہنچتی ہے، اس کے اپنے کیے کا نتیجہ ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ انسان جو اپنے لیے جو انسان بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ تو اب مسلمانوں نے کیا کیا؟ 3 بڑی غلطیاں کی تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہ کے جنگ کرنا چاہتے تھے، تو صحابہ نے کہا کہ ہم تو باہر کھلے میں جا کے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی کیونکہ اکثریت کی رائے تھی۔ پھر دوسری غلطی انہوں نے یہ کی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس پہاڑی پہ سے، اس درے پہ سے نیچے نہیں اترنا، لیکن صحابہ کرام بھول گئے اس بات کو، اور جو ہی فتح ہوئی انہوں نے دیکھا کہ مسلمان مجاہدین جو ہے وہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، تو وہ پہاڑی چھوڑ کے نیچے اتر آئے۔ وہاں پھر دشمن نے پیچھے سے آ کے حملہ کیا اور 70 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ تیسری غلطی ان سے یہ ہوئی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھگدڑ مچ گئی تھی، جب لوگ پریشان ہو گئے تھے، پیچھے سے دشمن نے حملہ کر دیا تھا، تو سارے مسلمان بھاگنا شروع ہو گئے اپنی جانیں بچا کر مجاہدین۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آوازیں دیتے رہ گئے کہ میری طرف آؤ، میں تم میں موجود ہوں، میرے پاس آؤ، لیکن چند صحابہ کے علاوہ سارے صحابہ کو اپنے جان بچانے کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ تو اس طرح جو واقعہ جو تھا فتح شکست میں تبدیل ہو گئی تھی، تو مسلمان گھبرا گئے تھے بہت زیادہ۔ ظاہر ہے انسان کمزور ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی فرما دیا تھا بعد میں، ہم آیت پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا تھا۔
لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے شکست کی، یا تمہارے شہید ہو گئے اتنے زیادہ لوگ، تو وہ تمہارے اپنے نفسوں کا کیا دھرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں فتح دکھا دی تھی ایک دفعہ۔ پھر فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے اپنی ذات میں، اور وہ خالق کائنات ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس نے تو کن کہنا ہو جانا۔ تو یہ تو آزمائش تھی مسلمانوں کی ایک، کہ ان کی نیتوں، ان کے نفسوں کی غلطی کی وجہ سے ان پہ اتنا بھاری وقت آ گیا کہ ان کے لوگ شہید ہو گئے اور وہ گھبرا گئے سارے۔ لیکن پھر انہوں نے معافی مانگی، توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا، الحمدللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی اطاعت و فرما برداری میں رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔